اما بعد، یہ جتنی باتیں ہیں، اخلاص ہو، صدق ہو، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، سارے دین کے شعبے ہیں، اور ان پر صحیح طریقے سے صدق کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کے لیے ایک بنیاد ہے. وہ بنیاد ہے تعلق مع اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی. جتنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنا ہی ہر کام میں وہ صدق اور اخلاص انشاءاللہ پیدا ہوگا. تعلق کی کمی کی وجہ سے غفلت طاری ہوتی ہے، اور جتنا تعلق بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آدمی جو ہے اس میں چستی بھی آتی ہے، صدق بھی آتا ہے، اخلاص بھی آتا ہے، سبھی کچھ آتا ہے. تو یہ جتنے بھی عمل کرائے جاتے ہیں صوفیاء کرام کی طرف سے یا جو ہے بزرگوں کی طرف سے، اس کا اصل مقصود ہے تعلق مع اللہ کو مضبوط کرنا. اتنا مضبوط کرنا کہ ہر لمحے انسان جو ہے وہ اپنے اللہ سے جڑا رہے. کبھی دعا مانگ رہا ہے، کبھی شکر کر رہا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کر رہا ہے، کبھی جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہا ہے کہ میں کیا کروں یا نہ کروں. دل میں وہ تعلق جتنا مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایک چیز تو ہے ایسی کہ جو بطور معمول کے کرنی چاہیے، جس کے ذریعے تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوتا ہے. وہ یہ کہ اپنے 24 گھنٹے کے جو مشاغل ہیں ان میں تھوڑا سا وقت خلوت مع اللہ کے لیے رکھا جائے. خلوت مع اللہ کی کیا معنی؟ کہ کچھ ایسا وقت ہو کہ بس بندہ ہو اور اس کا اللہ. تھوڑا سا وقت، شروع میں کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، 10 ہو، 15 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، جتنا آسانی سے نکال سکے. اس کا عنوان یہ ہو خلوت مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں تعلق جوڑنا. اس کو کہا جاتا ہے خلوت مع اللہ. وہ وقت ایسا ہو کہ اس میں کوئی دوسرا بیچ میں حائل نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا ذکر، اس کی تسبیح، تلاوت، ذکر، تسبیح، اور کوشش کر کے یہ دھیان جمانے کی کوشش کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ 10 منٹ سے شروع کریں، 15 منٹ کرتے ہیں، 20 منٹ کرتے ہیں، 25 منٹ کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ کرتے ہیں، جتنا. اور جب وہ وقت مقرر کریں ایسا کہ جو آپ کی مصروفیات کے اندر آسانی سے سما سکے. ہم پتہ نہیں کتنا وقت فضول کاموں میں ضائع کر لیتے ہیں. اگر آپ نے نظم اوقات بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، اس میں اس بات کی گنجائش رکھے کہ میں تھوڑا سا وقت میرے پاس خلوت مع اللہ کا ہوگا، اور اس میں کچھ معمولات چاہے وہ کم ہو لیکن ہو تو پابندی سے. خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، سب سے بہترین عمل وہ ہے جس کی آدمی پابندی کرے چاہے تھوڑا ہی ہو. ایک یعنی کوئی آدمی پاؤ پارے کی تلاوت کرے مثلا، لیکن پابندی سے کوئی دن چھوٹے نہیں، تو وہ تھوڑا ہے لیکن پابندی سے ہے. اور اس پابندی کا راستہ ہے اپنے اوپر زبردستی کا. کیونکہ جب آپ نے ایک وقت مقرر کیا
اور اس کے اندر کچھ معمولات طے کیے، اب وہ شیطان بہکائے گا، نفس سستی کرے گا کہ بھئی یہ تو میرے اوپر مصیبت آ پڑی. تو اس وقت میں ضرورت ہے کہ آدمی استقامت کے ساتھ زبردستی کر کے اپنے اوپر، اور چاہے دل لگ رہا ہو یا نہ لگ رہا ہو، سستی ہو رہی ہو، کاہلی ہو رہی ہو، کچھ ہو رہا ہو، لیکن جو وقت جس کام کے لیے مقرر کیا ہے اس کو وہ کرنا ہے ہر قیمت. ظاہر ہے کہ بیماری کی حالت ہے یا کوئی ایسی حالت ہے کہ جس میں آدمی نہیں کر سکتا، تو وہ تو معذور ہے. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ جب کوئی بیماری کی وجہ سے اگر اب کوئی معمول چھوٹتا ہے تو وہ چھوٹا بھری سمجھا جاتا، اس کے اوپر عمل کر، اس پر اس کا ثواب ملتا رہتا. سبحان اللہ. وہ چھوڑنا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو بس زبردستی. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تصوف کے راز و رموز کھولے ہیں، جن کی ساری زندگی تصوف کی وادیوں کے اندر گزری ہے. اور یہ فرماتے تھے کہ میں اور تو بھائی میرے پاس کوئی خاص علم ہے نہیں، لیکن دو چیزوں سے مناسبت ہے الحمدللہ، ایک تفسیر اور ایک تصوف. سبحان اللہ. باقی کہتے ہیں مجھے تو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، مجھے علم میرے پاس اور کچھ خاص علم نہیں ہے، نہ فقہ کا، نہ حدیث کا، نہ کسی چیز کا ان سے، لیکن جو مناسبت ہے وہ تفسیر سے اور تصوف سے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب کسی طاعت کے کرنے میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت کرے. اللہ اکبر. اور جب کسی معصیت کا تقاضا پیدا ہو تو اس تقاضے کو کچل کر اس سے بچے. سبحان اللہ. اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے ترقی کرتا ہے. یہی تصوف کا حاصل ہے جی، تصوف کا حاصل یہ ہے. سبحان اللہ. تو کیا ہے کہ اپنے اوپر زبردستی. بہت لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مصروفیت میں موقع نہیں ملا، مصروف میں نہیں ہوا. تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بڑی کام کی بات، کہ مصروفیت کا عذر کرنا، کسی کام کے نہ کرنے کا عذر یہ پیش کرنا کہ مصروفیت میں نہیں ہوا، یہ اس کام کی اہمیت دل میں نہ ہونے کی دلیل ہے. لٹمس پیپر چیک کر لے خود ہی. یہ اس کام کی اہمیت دل میں نہ ہونے. جس کام کی اہمیت ہوتی ہے، کتنا ہی مصروف ہو آدمی اس کے لیے وقت نکالے گا. اور پھر مثال دیتے کہ ہمارے حضرت کی مثال دیتے تھے کہ جیسے آپ مصروف ہیں اور بہت لگے ہوئے ہیں گھر کے کاموں میں، باہر کے کاموں میں، اچانک آپ کے پاس اطلاع آ جاتی ہے کہ وہ صدر مملکت آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کیا کریں گے؟ سب کچھ چھوڑ ہیں؟ سب کچھ چھوڑ کے انتظار میں کھڑے سارے مشغلے چھوٹ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت ہے. صدر تو بڑی چیز ہے. صدر تو بڑی چیز ہے. اگر صدر بڑی چیز ہے کہ وزیر ہی کوئی کر لے. تو جو یہ مصروفیت کا عذر، یہ در حقیقت عذر لنگ ہے، کیونکہ مصروفیت کے باوجود جس کی اہمیت ہوتی ہے وہ ہو جاتا ہے کام. تو اگر یہ تھوڑا سا بخلوت مع اللہ کا، میں بہت پیارا لفظ بول رہا ہوں، خلوت مع اللہ،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں راز و نیاز، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں بات چیت، تنہائی میں اس کی یاد، تنہائی میں اس کا ذکر، یہ خلوت مع اللہ۔ تلاوت کا بھی اس کا حصہ تلاوت ہے؟ بھی حصہ ہے اس کا، بالکل تلاوت بھی حصہ ہے، ذکر بھی حصہ ہے، تسبیح بھی حصہ ہے، دعا بھی اس کا حصہ ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آدمی اس کی پابندی کر لے اپنے اوپر زبردستی کر کے، تو جو کرے گا دیکھنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑھے گا، تعلق بڑھے گا تو انسان کے عمل پر اثر انداز ہوگا، پھر عمل میں صدق بھی آئے گا، اخلاص بھی آئے گا۔ www.darsequran.com